کشمیر میں ایک نئی اور خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ صبح کے 4:57 ہو رہے تھے اور اذانیں ہو چکی تھیں، جماعتیں کھڑی ہو چکی تھیں۔ عارش زیان دونوں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے اپنے دن کا آغاز کر رہے تھے، جبکہ عباس فارم ہاؤس میں موجود شاور لیے دوبارہ سے سفید رنگ کے کاٹن کے کپڑے میں ملبوس وضو کیے واش روم سے باہر نکلتا، اپنی قمیض کی بازو کوہنیوں سے نیچے کرتا ننگے پاؤں بیڈ کی طرف بڑھتا ہے۔ زرکی زرکی اٹھ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ دیر ہو گئی ہے؟ عباس کی آواز پر ادا فوراً سے اٹھ کر بیٹھتی ہے۔ عباس کی بلیک قمیض میں ملبوس وہ بند آنکھوں سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولتی ہے، ہاں ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھو۔ ادا کو دیکھ مسکراتے کہتا ہے، کتنا ٹائم ہو رہا ہے خان؟ اپنی آنکھوں کو عباس کی قمیض کی لمبی لمبی بازوؤں سے مسلتے ہوئے پوچھتی ہے۔ 5 بجنے لگے ہیں۔ الماری کی طرف بڑھتے ہوئے عباس کہتا ہے، کیا؟ اتنی صبح کون اٹھتا ہے؟ ادا حیرانگی سے بولتی ہے، میں، پورا کشمیر اور تم۔ الماری سے جائے نماز لیے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، میں تو نہیں اٹھتی اتنی صبح، میرا کیا کام اتنی صبح اٹھنے کا؟ ادا کہتے ہی واپس لیٹ جاتی ہے، نماز نہیں پڑھتی کیا تم صبح اٹھ کر؟ نہ، بدتمیز۔ ادا کو واپس سوتا دیکھ کر بولتا ہے، خان؟ کہتے ہوئے ادا واپس اٹھ بیٹھتی ہے، تو اور کیا کہوں میں؟ مسلمان ہو تم اور فجر کی نماز نہیں پڑھتی، کتنی بری بات ہے زرکی۔ ادا کے پاس آتے کہتا ہے، آپ فجر کی بات کر رہے ہیں، میں تو کوئی بھی نماز نہیں پڑھتی، مجھے آتی ہی نہیں ہے۔ بیڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کہتی ہے، کیا مطلب؟ تم نے آج تک نماز نہیں پڑھی کبھی؟ عباس تجسس بھرے انداز میں پوچھتا ہے، باہر کے ملکوں میں کون پڑھتا ہے؟ اور میں جو ہر وقت خون میں تر رہتی تھی، آپ کو لگتا ہے میں نے کبھی نماز پڑھی ہوگی؟ مجھے بچپن میں قتل کرنا ضرور سکھایا گیا تھا، پر کسی نے نماز پڑھنا تو نہیں سکھایا، مجھے نہیں آتی۔ آپ پڑھ لے جا کر، اور میرے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں کر لینا۔ اب آپ مجھے سونے دے، کل رات بھی آپ نے سونے نہیں دیا تھا، اور صبح صبح پھر سے اٹھا دیا ہے۔ ادا کہتے ہی واپس منہ تک کمفرٹر اوڑھے سو جاتی ہے، تمہاری ایسی کی تیسی، اٹھو میں سکھاتا ہوں تمہیں نماز۔ ادا کے اوپر سے کمفرٹر ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ خان، کل سے پڑھ لیں گے نا، آج سونے دیں۔ ادا اٹھ جاؤ، ورنہ میں تمہیں خود واش روم میں پھینک کر آؤں گا۔ خان، ادا ضدی بچے کی طرح رونے والے انداز میں کہتی ہے۔ زرکی، عباس کہتا ہے، اور ادا گہری سانس لیتے ہوئے بیڈ پر کھڑی ہو جاتی ہے اور عباس کے چہرے کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس وقت وہ شرمانا تھا اور رومانس کرنا تھا، وہ والا کام ہونا تھا خان، اور آپ مجھے رلا رہے ہیں۔ شرم؟ اور تمہیں؟ پتہ ہے مجھے وہ تمہیں نہیں آتی، اور رہی بات رومانس کی، تو وہ ہم اپنی نماز ادا کر کے پرسکون ہو کر کریں گے، ہر دن رات کریں گے، لیکن نماز کی پابندی کے ساتھ۔ اور رہی بات تمہیں رلانے کی، تو تمہیں نماز پڑھانے کے لیے مجھے تمہیں مارنا پڑا تو وہ بھی کر لوں گا میری جان، پر نماز تو اب تم پڑھو گی، ہر دن پڑھو گی، اور 5 وقت کی پڑھو گی۔ ادا کی کمر پر ہاتھ رکھتا اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے، پر مجھے تو آتی ہے نا۔ بہانے نہیں چلیں گے تمہارے، چلو واش روم میں جاؤ ابھی۔ کمر کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے ادا کو بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے کہتا ہے، اور واش روم کی طرف اس کا رخ کرتا ہے، پر کرنا کیا ہے؟ پہلے شاور لو، پھر وضو کر کے باہر آؤ، کپڑے واش روم میں ہیں تمہارے۔ وضو کیا ہوتا ہے؟ ادا بڑی بڑی آنکھیں کیے حیرانگی سے پوچھتی ہے، تمہیں وضو بھی نہیں آتا؟ خان، میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں نماز، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ادا تھکے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، شاور لو جا کر، میں آ کر کرواتا ہوں تمہارا وضو۔ ادا کو واش روم کی طرف کرتے ہوئے کہتا ہے، خان آپ بھی جاؤ اندر۔ ادا کہنے لگتی ہے کہ عباس شہادت کی انگلی سے واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، خبیث بڈھا۔ ادا گندا سا منہ بنائے کہتی ہوئی واش روم چلی جاتی ہے۔ ادا گندا سا منہ بنائے کہتی ہوئی واش روم میں چلی جاتی ہے اور زور سے دروازہ بند کرتی ہے۔ ادا 5 منٹ بعد شاور لیے واش روم کا دروازہ کھولتی ہے اور عباس کو اشارہ کرتے اندر بلاتی ہے۔ عباس واش روم میں جاتا ادا کے بازو کو کوہنیوں تک فولڈ کرتا ہے اور واش بیسن کے سامنے کھڑا ہوتا
اس کو وضو کرواتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے میں لاتا صوفے پر پڑے دوپٹے کو اٹھائے وہ اس کا دوپٹہ نماز کی طرح باندھنے لگتا ہے۔ عباس ادا کو دوپٹہ اڑا رہا تھا اور ادا کی نظریں مسلسل عباس کے چہرے پر تھی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے مسکراتے چہرے سے اسے دیکھی جا رہی تھی، جسے دیکھ کر عباس کے چہرے پر بھی بڑی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ عباس کے لیے یہ بڑی بات نہیں تھی۔ امائے کو بچپن میں نماز سکھانے والا، اپنے ساتھ وضو کروانے والا اور نماز پڑھوانے والا عباس تھا۔ اس نے اپنے تینوں بچوں کو نماز پڑھنا خود سکھایا تھا اور اب وہ اپنی بیوی کو بھی اس کی زندگی کی پہلی نماز پڑھنا خود سکھا رہا تھا۔ ادا کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ پہلی بار نماز پڑھنے جا رہی تھی یا عباس کے ساتھ پہلی نماز پڑھنے پر وہ اتنی خوش تھی یہ تو وہ جانتی تھی، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ اس سے خوشی محسوس ہو رہی تھی یہ سب کرتے ہوئے۔ عباس ادا کے لیے اور اپنے لیے جائے نماز تو پہلے ہی بچھا چکا تھا۔ ادا کو اپنی جائے نماز پر لے جا کر کھڑا کرتا ہے اور اس سے آگے تھوڑے سے فاصلے پر وہ اپنی جائے نماز پر جا کھڑا ہوتا ہے اور تھوڑی سی بلند آواز میں نماز پڑھنا شروع کرتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ پڑھتا جاتا ہے اور اس کے پیچھے دھیرے دھیرے سے ادا بھی اپنی نماز کا آغاز کرتی ہے۔ جو کچھ عباس پڑھتا ہے ویسے ویسے ادا بھی پڑھتی ہے۔ صحیح سے تو نہیں پڑھ پاتی لیکن پڑھنے کی پوری کوشش کرتی ہے۔ عباس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کی پہلی نماز پڑھتی ہے اور اپنے دن کا آغاز بے حد خوبصورت طریقے سے کرتی ہے۔ علیزے اور زرخان کی صبح کا آغاز بھی ہو چکا تھا۔ وہ رات میں زرخان سے بچنے کے چکر میں پہلے ہی سو جاتی ہے اور ابھی نماز پڑھنے کے لیے وہ اس سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ خود وضو کر کے آتی اپنا دوپٹہ نماز کی طرح اڑتے ہوئے علیزے زرخان کی طرف بڑھتی ہے۔ لال نہیں، زرخا نہیں، عالم اٹھی، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ علیزے دور کھڑی زرخان کو پکارتی ہے پر وہ بیڈ پر الٹا ہو کر گہری نیند میں سویا پڑا تھا۔ عالم اٹھ جائے نا، دور سے ایک اور آواز لگاتی ہے اور اب بھی زرخان نہیں ہلتا۔ عالم اٹھے۔ اب کی بار علیزے زرخان کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے کہ زرخان اسی پل علیزے کا ہاتھ پکڑتا علیزے کو جھٹکے سے کھینچتے ہوئے خود سیدھا ہوتا اس کو اپنے اوپر گرا لیتا ہے۔ عالم کچھ نہیں کہنا اور کرنا، اٹھ جائیں، نام سے بلا لیا کرو، اتنا تو حق ہے تمہارا۔ علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے زرخان کہتا ہے جی۔ علیزے حیرانگی سے بولتی ہے اور زرخان سے دور ہوتی ہے۔ علیزے کو مزید کچھ نہ کہتے ہوئے زرخان اٹھ کر واش روم میں چلا جاتا ہے اور وضو کر کے سفید قمیض شلوار پہنے باہر آتا اپنے سر پر رومال باندھنے لگتا ہے۔ آپ مسجد جائیں، آ جاؤ ساتھ پڑھتے ہیں۔ اپنے لیے الماری سے جائے نماز لیے علیزے کی جائے نماز سے تھوڑا سا اوپر ہو کر اپنی جائے نماز بچھاتا اور اپنے ساتھ علیزے کی جائے نماز بچھاتے ہوئے علیزے کو اپنے پاس دوبارہ آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ وہ دونوں اپنی نماز شروع کرتے ہیں اور اپنے دن کا آغاز ایک خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں۔ زرخان علیزے دونوں نماز کے پابند تھے۔ زرخان ہمیشہ اپنی نماز جماعت میں اپنے بابا کے ساتھ اور چاچا کے ساتھ جا کر ادا کرتا تھا۔ یہ آج پہلی بار تھی جو زرخان گھر میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بھی علیزے کے ساتھ۔ آج ان کی یہ پہلی نماز تھی جس سے وہ اپنے دن کا آغاز کرنے لگے تھے۔ عارش اور زیان دونوں مسجد سے واپس ہو چکے تھے۔ زیان واپس آتے دوبارہ سو چکا تھا کیونکہ کچھ دیر بعد اسے یونیورسٹی جانا تھا، اس لیے وہ اپنی نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ عارش بھی مسجد سے واپس آتا سیدھا اپنے کمرے میں جاتا ہے جہاں مالا پہلے سے ہی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ مالا کو نماز پڑھتا دیکھ عارش دبے دبے قدم اٹھاتا آرام سے کمرے کے دروازے کو بند کرتا مالا کے پیچھے جا کر صوفے پر بیٹھ جاتا ہے اور مسلسل اسے دیکھتا رہتا ہے۔ مالا اپنی نماز تو کب کی ادا کر چکی تھی پر عارش کے آنے سے پہلے کی وہ دعا مانگنے میں لگی ہوئی تھی۔ عارش کو صوفے پر بیٹھے 5 منٹ گزر جاتے ہیں لیکن مالا ابھی تک دعا میں لگی ہوئی تھی۔ عارش بے حد تجسس کے ساتھ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، بنا بات کیے وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہا تھا جس میں نماز میں باتیں کر کے مل رہا تھا۔ عارش کو صوفے پر بیٹھے مزید کچھ وقت گزر جاتا ہے تو مسلسل مسکراتے ہوئے مالا کو دیکھتا ہے
اور اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، پر مالا کی دعائیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد مالا اپنے چہرے پر اپنی دعاؤں سے بھرا ہاتھ پھیرتی ہے اور مسکراتے ہوئے اپنا جائے نماز اٹھائے کھڑی ہوتی ہے کہ عارش اس کے چہرے پر ایک نظر دیکھتا ہے جہاں گہری مسکراہٹ تھی۔ اتنی کیا لمبی دعائیں مانگ رہی تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تمہاری؟ آ آ آ آپ آپ کب آئے؟ عارش کی آواز پر مالا حیران انداز میں پوچھتی ہے۔ تبھی جب تم اللہ تعالیٰ کو میری شکایتیں لگا رہی تھی۔ دیکھو، میں بندہ غلط ہو سکتا ہوں لیکن اللہ کے لیے میں اچھا ہوں۔ تمہاری شکایتیں کام نہیں کریں گی ان کے پاس۔ ہاں، اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہے تو تم مجھ سے کہتی، تمہاری شکایت میں دور کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو تم تنگ نہیں کرو۔ عارش مسکراتے ہوئے کہتے مالا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ سے جائے نماز لیے ٹیبل پر رکھتا مالا کو ہاتھ سے پکڑتا وہ اسے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا لیتا ہے اور سامنے پڑے ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھائے مالا کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے۔ پانی پی لو، میری شکایتیں لگا لگا کر تھک گئی ہوگی نا، گلا خشک ہو گیا ہوگا تمہارا، پی لو پانی۔ میں نے تو آپ کی شکایت نہیں لگائی اور مجھے آپ کی شکایت لگانے کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ آپ کیسے ہیں، میں نے تو بس آپ کے لیے اچھی دعائیں کی ہیں۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی ہوئی مالا بولتی ہے، کون سی اچھی طرح کی دعائیں کی ہیں تم نے میرے لیے؟ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اچھی دعائیں اچھے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، برے لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جتنا برا میں ہوں، میرے لیے تم اچھی دعائیں مت کرو، میرے مرنے کی دعائیں کیا کرو۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ میں نے تو اچھی والی دعائیں کی ہیں آپ کے لیے اور انشاءاللہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اچھا، تو ایسا کیا مانگا ہے تم نے میرے لیے؟ مالا کے ساتھ پر تھوڑے سے فاصلے پر صوفے پر بیٹھتے ہوئے عارش پوچھتا ہے، یہی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں جلدی ختم کر دے اور آپ کو بس خان بابا کا بیٹا بنا دے۔ آپ ہی تو کہتے ہیں کہ پہلے آپ خان بابا کے بیٹے بن کر سمجھائیں گے، اگر پھر کوئی بات نہیں مانے گا تو پھر آپ گینگسٹر بن جائیں گے۔ مالا کی بات خاموشی سے پوری توجہ سے سنتے ہوئے عارش اپنا مکمل رخ مالا کی طرف موڑتا ہے اور پرسکون انداز میں فرصت کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے مالا کی کہی ایک ایک بات کو، اس کے چہرے کے ایک ایک نگوش کو بغور دیکھتا ہے۔ وہ تو میں ویسے ہی کہتا ہوں، اس کا یہ ہرگز مطلب تھوڑی ہے کہ میں اچھا ہوں، میں تو گینگسٹر ہی ہوں نا، بہت برا آدمی، بے رحم آدمی۔ مجھ جیسے آدمی کے لیے دعا مانگ رہی ہو، گناہ ملے گا تمہیں۔ مالا کی بات پر عارش کہتا ہے اور سنجیدگی سے، لیکن کہنے کے بعد وہ مسکرا پڑتا ہے۔ لیکن مالا اس کی بات سنتے ہوئے مسکرا رہی تھی، جس طرح سے یقین نہیں تھا جو عارش نے کہا تھا۔ اب تو میں نے آپ کے لیے دعا کر دی، اب تو اللہ پر ہے وہ مجھے اس کا ثواب دیتے ہیں یا گناہ، میں نے تو اچھے ارادے سے ہی کی ہے۔ مالا پانی کا گلاس پیتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی وہ اپنا منہ پھیر کر مسکراتی ہے۔ اسے عارش نظر تو نہیں آ رہا تھا بے شک، لیکن اس کی موجودگی کا احساس اسے ہونے لگا تھا۔ خود پر اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرنے لگی تھی، جسے محسوس کرتی وہ اپنا منہ پھیرے مسکرا رہی تھی۔ عارش مالا کے ساتھ مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے صبح کا آغاز خوبصورت طریقے سے کر رہا تھا۔ اپنے ان حسین لمحات کو دل سے مسکراتے ہوئے وہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ اتنے میں اس کی جیب میں پڑا اس کا فون بجنے لگتا ہے، جس کی پہلی بیل پر ہی عارش اسے بے دھیانی میں اپنی جیب سے نکالتا مالا کے چہرے سے مسکراتے ہوئے نظریں ہٹاتا فون کی اسکرین کی طرف دیکھتا ہے، جہاں پر نام کے بجائے کفیر کا نمبر تھا۔ عارش اس نمبر کو پہچانتا تھا، اسی لیے فوراً سے کال اٹھاتا وہ بات کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ فون کان سے لگاتا وہ سیدھا چھت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اتنی جلدی کام کر دیا، امید نہیں تھی۔ فون کو کان سے لگاتا چھت پر گرل کی طرف بڑھتے ہوئے عارش تلخ طنزیہ لہجے میں کلام کرتا ہے، تانے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کام ابھی بھی نہیں ہوا، یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ عارش کی طرح سخت لہجے میں کفیر بولتا ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کفیر کی بات سنتے ہوئے عارش حیران لہجے میں بولتا ہے، وہی مطلب ہے شیڈو جو تم سمجھ رہے ہو۔ تمہارے کہنے پر میں نے آریان کو مارنے کے لیے لوگوں کو بھیجا تھا، لیکن الٹا اس نے ہی میرے آدمیوں کو مار دیا۔ تم جانتے ہو، اندازہ ہے تمہیں، تمہاری وجہ سے میرے کتنے آدمیوں کی جان چلی گئی ہے۔
تمہارا کام کرنے کی وجہ سے، اپنی بیٹی کی حفاظت کی وجہ سے میں نے اس آدمی کی جان لینے کی کوشش کی اور بدلے میں میرے ہی آدمیوں کی جان چلی گئی۔ کفیل سارا کا سارا الزام، ساری بات عارش کے سر لگاتا ہے، اسی پر غصہ کرتے ہوئے بولتا ہے، جس کو سنتے ہوئے عارش انتہائی پرسکون تھا۔ وہ واقف تھا اس بات سے کہ آریان کو مارنا اسے مارنے کا سوچنے کے جیسا آسان نہیں ہوگا۔ مجھے الزام دینے سے بہتر ہوتا تم اپنے ان آدمیوں کو بھیجتے جن سے کام بآسانی ہو جاتا، نہ کہ ان لوگوں کو جو خود کو طاقتور اور آریان کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ شاید تمہاری دنیا میں خود کو مہان اور دوسروں کو کمزور سمجھا جاتا ہوگا، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آج کل کی اس دنیا میں کوئی شخص کمزور نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے مجھے الزام دینے کے بجائے تم خود کو الزام دو کہ تم اتنا چھوٹا سا کام بھی نہیں کر پائے۔ عارش کی بات پر اپنے آفس میں ٹہلتے ہوئے کفیر کے قدم وہیں تھم جاتے ہیں، وہ جو اس پر ہر چیز کا الزام لگانے کے چکروں میں تھا۔ عارش کے منہ سے نکلے الفاظوں کو سنتے ہوئے کفیر غصے میں گہری سانس بھرتا ہے۔ وہ صرف سانس ہی بھر سکتا تھا کیونکہ عارش کو کچھ کہنے کی ہمت کفیر میں بھی نہیں تھی۔ میں نے جنہیں بھیجا تھا وہ ماہر تھے، وہ اپنے کام میں ماہرین تھے، مجھے نہیں پتا تھا ان کا انجام ایسا ہوگا، اس لیے تم مجھے بھی الزام مت دو کسی بھی چیز کا۔ تمہارے کہنے پر میں نے انہیں بھیجا، اگر وہ اس سے کچھ نہیں کر پائے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کفیر بولتا ہے، تو پھر یقیناً غلطی میری ہوگی جو میں نے تمہیں کام کرنے کو کہا۔ بے فکر ہو جاؤ، اب نہیں کہتا، اور اس بات سے بھی بے فکر ہو جاؤ کہ تمہاری بیٹی تمہارے پاس کبھی آئے گی۔ تم جانتے ہو شیڈو موقع صرف ایک بار دیتا ہے، اس کے بعد نہیں دیتا کبھی۔ جس طرح تمہارے کام میں ہار کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، اس طرح میرے کاموں میں بھی ہار کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اس لیے اب اپنی بیٹی کی سلامتی تو تم بھول جاؤ اور اس بات کی فکر کرو کہ میں اسے دفناؤں گا بھی یا نہیں۔ اپنی بیٹی کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ پر میں تمہیں نہیں کرواؤں گا انشاءاللہ، تمہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جب تم میرے کسی کام کے ہی نہیں تو میں تمہارے کسی کام کیوں آؤں؟ عارش گرل پر ہاتھ رکھے چہرے پر ہلکی سی ٹیڑھی مسکراہٹ سجائے کہتا ہے، شیڈو تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اسے کام ختم ہونے کے بعد میرے پاس واپس بھیج دو گے، اب تم اسے اپنی بات سے مکر نہیں سکتے۔ میری بیٹی صحیح سلامت میرے پاس لوٹنی چاہیے، ورنہ دھمکیاں انہیں جا کر دو جنہیں ان دھمکیوں سے ڈر لگتا ہے۔ نہ ہی آج تک میں کسی کی دھمکی سے ڈرا ہوں، نہ آج کے بعد میں کسی سے ڈروں گا۔ اگر تم اپنا کام نہیں کر سکتے اس میں تمہاری غلطی ہے، لیکن میں اپنا کام ضرور کروں گا۔ گرل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے عارش کہتا ہے، اگر تم نے ادا کے ساتھ کچھ بھی کیا تو تم اس بات کو یاد رکھنا کہ میں ہرگز تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ یاد رکھنا کہ ہم پارٹنر سے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے کے پھر صرف اور صرف خون کی بازیاں کھیلیں گے، اور وہ بھی ایک دوسرے کے خون کی۔ کفیر کہتا ہے اور عارش کا بلند آواز میں کہکہا چھوٹتا ہے، جسے نیچے کھڑے گارڈ سن کر پل کے لیے حیران ہو جاتے ہیں، لیکن جلد ہی خود کو کمپوز کرتے وہ سب ساکت ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خون کی بازیاں تو میں ہر دن کھیلتا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے، لیکن ہاں اگر تم میرے ساتھ خون کی بازیاں کھیلنے لگ گئے، یہ بات سوچ سمجھ کر کھیلنا، خون تمہارا ہی ہوگا اور کھیلنے والا صرف میں۔ آئی سمجھ؟ آئندہ مجھے دھمکی دینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ تمہاری معصوم خوبصورت سی بیٹی میرے قبضے میں ہی ہے اور میرے ایک اشارے کے منتظر ہے اس کی جان۔ عارش، کفیر حلق کے بل دھاڑتے ہوئے بولا، مجھ پر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، ایک موقع دیا تھا نا میں نے تمہیں، تم ناکام رہے، اس میں میری غلطی نہیں۔ اب جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم ہوگے نہ کہ میں۔ جب تک میں تمہیں موقع دیتا ہوں تب تک میں اپنے وعدے پر اپنی باتوں پر قائم بھی رہتا ہوں۔ جب دوسرے اپنے موقع گنوا دیتے ہیں تو مجبوراً مجھے بھی اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ عارش اپنے آخری الفاظوں پر زور دیتے کہتا ہے اور کہتے ہی وہ فون بند کر دیتا ہے۔ آج جمعرات ہے نا، آج ہوگا آخری رقص کشمیر میں زندگی اور موت کا رقص۔ بہت انتظار کر لیا میں نے، اب اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ عارش چھت سے نیچے گارڈن اور پھر آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ واپس اپنے کمرے کا رخ کرتا ہے۔
عارش کے ماتھے پر پریشانی کے بل پڑنے لگے تھے۔ جہاں وہ کچھ دیر پہلے پرسکون خوشی سے مالا کے ساتھ وقت گزار رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، وہاں اب اس کے سر پر ٹینشن سوار ہو گئی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آتا اس کی نظریں مالا کی طرف بڑھتی ہیں، جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، وہاں موجود چیزوں کا جائزہ لے رہی تھی، تاکہ عارش کی غیر موجودگی میں بھی وہ کمرے کی ہر چیز کو بآسانی ڈھونڈ سکے۔ اسے اتنے سال لگ گئے تھے اپنے کمرے کی چیزوں کو پہچاننے میں، کسی کی مدد کے بغیر اپنے کمرے میں قدم بڑھانے میں۔ اب اچانک سے وہ ایک نئی جگہ پر، ایک نئے کمرے میں، ایک نئے گھر میں آ گئی تھی، جہاں کا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ مالا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اپنے ہاتھوں سے چیزوں کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے کی چیزوں کو معائنہ کر رہی تھی کہ اتنے میں عارش کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ آہستہ سے دروازہ کھولے وہ اندر داخل ہوتا ہی ہے کہ مالا کی نظریں اسی پل دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ عارش؟ ہاں جی؟ مالا دھیمی سی آواز میں پکارتی ہے کہ عارش اس کی پکار پر فوراً سے جواب دیتا ہے اور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہے، جس پر مالا گہری سانس بھرتی اپنا مکمل رخ دروازے کی طرف کرتی ہے۔ مالا کو دروازے کی طرف اپنی طرف متوجہ ہوتا دیکھ عارش مسکراتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے آگے کی جانب بڑھتا ہے اور مالا کے سامنے کھڑا ہوتا اپنے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ لیتا ہے۔ ادا اور عباس اپنی نماز مکمل کر چکے تھے۔ دوبارہ دعا مانگنے کے بعد ادا اپنی جائے نماز عباس کے پاس لے آتی ہے اور دونوں ہاتھ میں ہاتھ اٹھائے اپنی اپنی دعا ہلکی بلکہ دعائیں مانگ رہے تھے۔ خان، میں سو جاؤں اب؟ ادا دعا کا ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، ابھی حویلی چلنا ہے۔ اپنی چہرے پر ہاتھ پھیرتا ادا کی طرف دیکھتے ہوئے عباس اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ میں نے ابھی کہیں نہیں جانا ہے، میں نے سونا ہے، بس رات بھی نہیں سونے دیا، اب بھی نہ سوؤں میں؟ ادا جار نماز سے اٹھتے ہوئے کہتی ہے کہ عباس کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی ادا کا ہاتھ پکڑتا اپنی طرف محبت سے کھینچتے ہوئے ادا کو اپنے سامنے زمین پر بٹھاتا اپنے ہاتھوں سے کے حصار میں اسے قید کرتا ہے۔ نیند خراب کرنے کی عادت ڈال لو تم اپنی زرگی، یہ اب ہر بار کا ہے، ہر رات ادھوری نیند ہی ملے گی اور صبح فجر کی نماز پر آنکھ بھی کھلے گی۔ خان، آپ اس وقت میری امی لگ رہے ہیں بالکل، عباس کے سینے سے سر ٹکاتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہاری امی بھی ہے؟ تجسس والے انداز میں پوچھتا ہے۔ نہیں، وہ تو نہیں ہے، وہ تو مر گئی ہیں، ہوتی تو آج۔ خیر چھوڑیں، میرا ماضی نہیں جاننا، آپ بتائیں، آپ کی امی ابو بہن بھائی کوئی رشتہ دار نہیں ہے کیا؟ اپنی بات درمیان سے کاٹتے ہوئے ادا تجسس بھرے لہجے میں کہتی ہے۔ امی ابو نہیں ہیں، بھائی بہن بھی نہیں ہیں، اور کوئی رشتہ دار ہوگا بھی تو مجھے یاد نہیں، پر وہ کیوں خان؟ آپ اکیلے ہی ہیں؟ عباس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ادا پوچھتی ہے۔ میری امی ابو کبھی لوگوں کے درمیان نہیں رہے ہیں، اتنا ابو پہلے 10 گاؤں کے سردار تھے اور اب وہاں کی عورتوں کی سردار ہی سمجھ لو۔ امی ابو کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ کسی سے کوئی تعلق رکھیں، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، اگر ہوتا تو ان کی وفات پر کوئی ہوتا، پر میرے اور آریان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عباس کہتے ہی ادا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے۔ تو ان کی وفات کیسے ہوئی؟ ادا پوچھتی ہے۔ نیچرل ڈیتھ تھی، پہلے امی کی ہوئی تھی جب میں تقریباً 13 سال کا تھا، تب پھر ابو کی ہوئی تھی۔ خان، اگر آپ کے ابو کے پاس 10 گاؤں تھے تو آپ کے پاس ایک کیوں ہے اب؟ کیونکہ میں نے سب تقسیم کر دیے تھے۔ ابو کی وفات جیسے ہی ہوئی تھی تب ہی انہیں قبر میں اتارنے کے بعد ہی اگلے دن پنچایت رکھ دی گئی تھی۔ اب میں اکیلا بچا تھا اور کوئی تجربہ نہیں تھا میرے پاس، اس لیے میں نے سب کو تقسیم کر دیے تھے، پر جہاں میں رہتا تھا وہاں کی سرداری میرے سپرد تھی، میرے بس میں ہوتا تو میں یہ بھی نہیں لیتا۔ پھر آپ کیا کرتے؟ عباس کی بات مکمل ہوتے ہی ادا کا ایک اور تجسس بھرا سوال آتا ہے۔ میں اسلام آباد میں ہوتا، اپنی کمپنیوں کو دیکھ رہا ہوتا۔ ادا کے سوال پر پرسکون انداز میں جواب دیتا ہے۔ وہ کمپنی آپ نے بنائی تھی کیا؟ عباس کی طرف مڑتے ہوئے ادا پوچھتی ہے۔ نہیں، وہ بھی ابو نے ہی بنائی تھی اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ،
جس پارٹنر نے حصہ ڈالا تھا اس میں انہوں نے اینڈ ٹائم پر بابا کی وفات پر اس کمپنی کو مکمل حاصل کرنے کی کوشش کی، پر بابا نے وہ میرے لیے بنائی تھی، اس لیے انہوں نے کسی کو نہیں دی وہ کمپنی، اور اس کے لیے ہی میں نے پڑھائی کی تھی جو اب زیان کر رہا ہے، کیونکہ ابو چاہتے تھے میں اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں۔ ادا کے گال کھینچتے ہوئے عباس کہتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے، خان کے سیمپلز کیوں منگوائے تھے ان لوگوں نے؟ خان کا تعلق تو ہے ہی نہیں کسی بھی بات سے۔ تو عباس کو اٹھتا دیکھ کر ادا سوچتی ہے، اٹھ جاؤ زرگی۔ ادا پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے عباس کہتا ہے، ان کی تو میرے خان کو اپنے کسی چکر میں پھنسانا چاہتے ہیں کیا؟ تم تو گئے بس حرامیوں، ادا نے تمہاری نسلیں نہ تباہ کی تو میں بھی ادا عباس خان نہیں۔ اپنے سر سے دوپٹہ اتارتے ہوئے ادا بولتی ہے، چلے زرگی، پنچایت بھی جانا ہے پھر؟ جائے نماز طے لگاتا عباس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، میرا بالکل دل نہیں کر رہا ہے خان، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ادا بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہتی ہے، گاڑی میں سو جانا۔ ادا کو نڈال ہوتا دیکھ کر عباس کہتا ہے، نہیں، یہی سونا ہے میں نے۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہتی ہے کہ عباس ادا کے پاس آتا، اسے بیڈ سے باہوں میں اٹھاتا کمرے سے باہر لے جانے لگتا ہے۔ خان، اللہ پوچھیں گے آپ کو، اپنی اس بیوی پر ذرا سا رحم نہیں آتا ہے۔ عباس کی گردن کے گرد بازوؤں کا حصار باندھتے ادا کہتی ہے، اللہ نے تمہیں بھی پوچھنا ہے کہ مجھے کون سا وہ اسپیشل پوچھیں گے؟ ادا کی آنکھوں میں سرسری سی نظر دیکھتے ہوئے بولا اور مسکراتے ہوئے اپنی نظریں پھیر لیتا ہے، نہیں، آپ کا نمبر اسپیشل لگے گا، میں شکایت لگاؤں گی نا آپ کی، پھر پتہ لگے گا آپ کو۔ ادا منہ پھلائے کہتی ہے کہ عباس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ چھا جاتی ہے۔ ادا کو مزید بنا کچھ کہے اسے اپنی باہوں میں ایک ہاتھ سے اٹھائے دوسرے ہاتھ سے فارم ہاؤس کا دروازہ جیسے ہی کھولتا ہے، فارم ہاؤس میں موجود سارے غبارے اسی پل ادا عباس کے بڑھتے ہوئے قدموں کے ساتھ فارم ہاؤس سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ادا کو لیے عباس گاڑی کی طرف بڑھتا ہے، فرنٹ سیٹ پر بٹھائے گاڑی کا سیٹ بیلٹ لگائے خود بھی اپنی ڈرائیونگ سیٹ پر سوار ہوتے واپس حویلی کے لیے نکل پڑتا ہے۔ سرخان اور علیزے دونوں کے کمرے میں موجود تیار ہو رہے تھے۔ علیزے آج یونیورسٹی جانے والی تھی، اس کے ایگزامز شروع ہونے لگے تھے جس کی تیاری وہ اچھے سے کرنا چاہتی تھی، اسی لیے زرخان کے ساتھ ساتھ وہ بھی تیار ہو رہی تھی۔ اسی کے ساتھ جانے کے لیے زرخان اپنا یونیفارم پہلے ہی پہنے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل سے چند قدم پیچھے فاصلے پر کھڑا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی علیزے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں علیزے پر تھمی ہوئی تھیں۔ زرخان محبت بھری نگاہوں سے علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ علیزے اپنے آپ پر زرخان کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی، پر اسے کچھ نہیں کہتی، کیونکہ علیزے اس بات سے واقف تھی کہ زرخان اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ کل رات زرخان نے علیزے کو جاگنے کے لیے کہا تھا، لیکن علیزے اس کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ مجھے اس طرح گھورنا بند کریں گے؟ تیار ہونے دیں گے یا نہیں آپ؟ علیزے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے کی طرف مڑتے ہوئے زرخان کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، گھورنا تو بند نہیں کروں گا میں، کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ تم شکر مناؤ کہ میں اس وقت تمہیں صرف گھور رہا ہوں کیونکہ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کل بھی میں پولیس اسٹیشن نہیں گیا تھا، اگر آج بھی نہ جاؤں تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا نا تو میں تمہیں اچھے سے بتاتا میری بات نہ ماننے کا انجام۔ کیوں؟ کیا کرتے پھر؟ مجھے جیل میں ڈال دیتے آپ، یا مجھے پھر کہیں پر قید کر دیتے؟ یہی تو کرتے ہیں آپ میرے ساتھ، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، میں کون سا ڈرتی ہوں اب آپ سے؟ زرخان کی بات پر علیزے پوچھتی ہوئی فوراً سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور زرخان کی جانب کچھ قدم بڑھانے لگتی ہے۔ تم مجھ سے اس لیے نہیں ڈرتی گوریلا کیونکہ میں تمہیں ڈراتا نہیں ہوں۔ اگر میں تمہیں اب بھی ڈرانے پر آ جاؤں نا تو میرے سامنے تمہیں سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ زرخان تمہارے لیے بدلہ ہے، زرخان بدلہ نہیں ہے۔ اب کی بار زرخان علیزے کی جانب کچھ قدم بڑھائے بولتا ہے، جس پر علیزے کے قدم تو رک جاتے ہیں، وہ قدموں کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں، اس کی سانسیں بھی رک جاتی ہیں۔ میں تایا ابو کو شکایت لگاؤں گی اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی کیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور کچھ نہیں ہوگا۔
علیزے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتی ہے، اور کہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف بڑھانے لگتی ہے، کیونکہ زرخان کے قدم بنا رکے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس کے قدم اور اس کی بہکتی نظریں، چہرے پر آئی شرارتی مسکراہٹ علیزے کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے بڑھا رہی تھی۔ میں تمہارے تایا ابو کا ہی بیٹا ہوں، اور وہ بھی اکلوتا بیٹا۔ میرے اندر جو کچھ بھی ہے نا، وہ میرے باپ سے ہی آیا ہے۔ اب وہ غصہ ہو، محبت ہو، رومانس ہو یا کوئی اور بات، میں سر سے پیر تک اپنے باپ پر گیا ہوں۔ اس لیے تم انہیں جا کر کیا کہو گی کہ تایا ابو، آپ کا بیٹا کیا کر رہا تھا؟ جو میں کر رہا ہوں نا، اس چیز کا ایکسپیرینس آلریڈی میرے باپ کے پاس ہے، تبھی تو مجھ جیسا ہینڈسم بیٹا ہے ان کا۔ اور اب مجھے بھی تو بیٹا نہیں، بیٹی چاہیے تمہارے جیسی، اسی لیے میں بھی تو محنت کر رہا ہوں۔ تم خود تو کچھ کرتی نہیں، سارا کام مجھ سے کرواتی ہو، اور اس کے بعد الزام بھی تم مجھے ہی دیتی ہو۔ شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ آپ کو شرم آ رہی ہے؟ آپ مجھے کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے قدموں کو لگام لگا رہے، ورنہ میں سچی میں چیخ چیخ کر سب کو یہاں بلا لوں گی۔ میں نے اور سب کو بتانا ہے کہ میرا شوہر مجھے یہاں چھیڑ رہا ہے، پھر دیکھنا آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ علیزے کی بات مکمل ہوتی ہے کہ زرخان کا بلند آواز میں کہا لگتا ہے، گوریلا، ذرا اپنی باتوں پر غور کرو کہ کون چھیڑ رہا ہے تمہیں؟ تمہارا شوہر نا؟ تو کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ مجھے آ کر کچھ کہہ سکے۔ اپنی ذاتی اکلوتی بیوی کو چھیڑ رہا ہوں یار، اسے تنگ کروں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ بہت کچھ کروں میں چھیڑنے کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ کرنے کا بھی حق رکھتا ہوں۔ اس لیے کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ کوئی مجھے آ کر یہ بتا سکے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ اس لیے تم نہ مجھے ایک پولیس آفیسر کو یہ دھمکیاں نہ دیا کرو، ان سے ڈر بالکل بھی نہیں لگتا مجھے۔ زرخان کہتے ہی علیزے کے پیٹ سے ہاتھ گزارتے ہوئے اس کے جسم میں ایک الگ سی سنسناہٹ پیدا کرتے علیزے کو اپنے سینے سے لگا جاتا ہے۔ عالم، نام لے سکتی ہو میرا، کہا تھا نا صبح میں نے۔ زرخان علیزے کے کان کے پاس سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے، چھوڑی چھوڑی مجھے۔ کچھ دیر بعد علیزے کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے کہتا ہے، نہیں، ابھی چھوڑے مجھے۔ علیزے اپنی پلکیں جھپکائے ہوئے کہتی ہے، چھوڑنے کے لیے کچھ دو پہلے، پھر چھوڑ دوں گا۔ کیا دوں؟ کس دے دو، یا پھر؟ زرخان مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی علیزے اپنے پیروں کی انگلیوں کے بل کھڑی ہو کر زرخان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکی تھی۔ اب چھوڑ دے۔ علیزے جلدی سے چھوٹی سی شرارت کیے کہتی ہے کہ زرخان حیران کن نظروں سے علیزے کو دیکھتا رہتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ زرخان حیرانگی سے پوچھتا ہے کہ کس جو چاہیے تھی آپ کو؟ بکھلائے ہوئے جواب کہتی ہے، وہ تو یہ ہے، پر وہ نہیں جو میں کرتا ہوں، مجھے میرے جیسی کس کرو۔ ہاں ہاں، وہ کیسے؟ علیزے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے پوچھتی ہے۔ رکو، میں دکھاتا ہوں۔ زرخان کہتے ہی علیزے کی گردن کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ایک پل کے لیے علیزے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اور اگلے ہی لمحے علیزے کے لبوں پر شدت بڑھاتا شدت سے قابض ہو جاتا ہے۔ علیزے زرخان کے حصار میں اس کی قید سے خود کو چھڑوانے کی کوشش تک نہیں کرتی۔ زرخان علیزے کی گردن پر شدت سے قابض ہوتا اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف بڑھاتا علیزے کو بھی اپنے ساتھ پیچھے کی طرف لیے بڑھتے ہوئے علیزے کو ڈریسنگ ٹیبل پر لا کھڑا کرتا ہے۔ دو پل کے لیے اس کے لبوں کو آزاد کرتا علیزے کو پیٹ سے پکڑتا ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتے ہوئے کرسی کو پیر مارتا اپنے درمیان سے ہٹاتے زرخان ایک بار پھر سے علیزے کے لبوں پر قابض ہوتا اپنی محبت کی شدت کو بڑھانے لگتا ہے۔ زرخان لبوں پر قابض ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ علیزے کے جسم پر رقص کر رہے تھے۔ لبوں کو کچھ لمحے بعد وہ آزاد کر دیتا ہے کہ زرخان علیزے کی گردن سے بال ہٹاتے ہوئے اس کی گردن پر قابض ہو جاتا ہے۔ زرخان کے لمس پر علیزے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں اپنی فوق مضبوطی سے جکڑ لیتی ہے۔ زرخان کی بڑھتی نزدیکیوں کو محسوس کرتی اس سے دور جانے کے بجائے علیزے اسے محسوس کرتی خاموش رہتی ہے۔ سانس لے لو۔ علیزے کی گردن پر شدتیں نچھاور کرتا اس کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل ہوتا سن کر زرخان علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سانس لے لو علیزے۔
ایسا نہ ہو کہ میرا اپنے آپ پر صبر ختم ہو جائے اور میں تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے لگ جاؤں، تمہاری سانسوں کو محال کر دوں۔ اس سے پہلے جاؤ اور جا کر اپنا بیگ لے آؤ، ورنہ میری جان، وقت کا پابند بندہ تو ضرور ہوں میں، پر جب بیوی ہوتی ہے تو وقت تھوڑا آگے پیچھے ہو ہی جاتا ہے۔ آگے اب تم بھی سمجھدار ہو، میری بات کا مطلب سمجھ جاؤ، ورنہ مجھے ڈیٹیل میں سمجھانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پریکٹیکل کر کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ علیزے کی کمر پر ہاتھ رکھتا، اس کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے زرخان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، چہرے پر آئے چند بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں سے اس کے کان کے پیچھے کرتا، مسکراتے ہوئے سرگوشی سے کہتا ہے۔ زرخان کی آواز اتنی ہی تھی کہ کمرے میں اس کے سامنے کھڑی علیزے ہی اسے سن سکتی تھی، اس کے علاوہ وہاں موجود اگر کوئی تیسرا شخص بھی ہوتا تو کسی کو زرخان کی کہی بات نہ سنائی دیتی۔ میں نے آپ سے برا آدمی کہیں نہیں دیکھا، بہت برے ہیں آپ، زرخان کے سینے پر تھپڑ مارتی اسے دور ہوتی علیزہ غصے غصیلے لہجے میں کہتی ہے، اور کہتے ہی فوراً سے ڈریسنگ ٹیبل سے اتر جاتی ہے، بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھاتی صوفے پر بڑا سا اپنا بیگ اٹھائے علیزہ زرخان کے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی خود کمرے سے باہر نکل جاتی ہے، اور زرخان اس کے پیچھے پیچھے اپنی شرٹ کو ٹھیک کرتا مسکراتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ علیزہ آگے آگے جاتی ہے اور زرخان پیچھے پیچھے مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلتا ہال میں آتے ہی سب گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگتے ہیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد زرخان علیزہ کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں سوار کرتا اسے یونیورسٹی پہنچاتا ہے اور پھر خود بھی وہاں سے پولیس اسٹیشن کا رخ کرتا ہے۔